زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو۔ جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت 2 قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے رب کے سوا کبھی کسی سے امید وابستہ نہ کرنا۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اگر کبھی ڈرنا ہوا تو اپنے گناہوں سے ڈرنا۔ جس بات کا تجھے علم نہ ہو وہ بیان مت کرو۔ اے انسان، تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں۔ جو بات کسی کے بارے میں تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش مت کرو۔
جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دو۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ ہی اچھے، کیونکہ زبان سے ہر شخص خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں۔ ایک دن ایک قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت ہے، لے لو۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا، تازہ گوشت ہے، لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں، مگر مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو تو وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد
انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ تم اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں۔ انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے دوسروں کی بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ انسان سے کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق سے طلب کرو۔ پھر اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایک سوال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، کہو جو کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وقت سے پہلے مجھے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں تو تم 3 مرتبہ یا ودودو یا حکیمو یا کریمو یا رحمان دل میں پڑھو۔ اور اس شخص کے چہرے کو دیکھو، اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں دھوکہ اور تکلیف دے گا، لیکن اگر سامنے والے شخص کا چہرہ مطمئن رہے تو سمجھ جانا یہ شخص تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر
سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف تم اسی صورت میں پا سکتے ہو جب کہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ تقدیر ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے گناہوں اور عیبوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے تو وہ دونوں سے بچ جاتا۔ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہے بلکہ یتیم در حقیقت وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہے اور عقل کا صدقہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا ہے۔ اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے ایک دولت مند جنت میں داخل ہو جائے۔